السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، شہزادوں اور شہزادیوں، آگے غزوہ اور سرایات ہجرت ہو چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں، اور جب آپ تشریف لائے تو ساتھ ہی جہاد کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری کے آخر یا دوسری ہجری شروع میں غزوات و سرایا شروع کر دی۔ غزوات کی تعداد جو ہے، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن اسحاق، واقدی، ابن سعد، ابن جوزی، میاتی اور عراقی نے 27 بتائی ہے۔ سعید بن مسیب سے 24، جابر بن عبداللہ سے 21 اور زید بن ارقم سے 19 کی تعداد مروی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم اور ترمذی کی روایت۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء نے چند غزوات کو قریب قریب اور ایک ہی سفر میں ہونے کی وجہ سے ایک غزوہ شمار کیا، اس لیے ان کے نزدیک غزوات کی تعداد کم رہی، اور ممکن ہے کہ بعض کو کچھ غزوات کا علم نہ ہوا ہو۔ اسی طرح سے سرایا کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ ابن سعد سے 40، ابن عبد البر سے 35، محمد بن اسحاق سے 38، واقدی سے 48 اور ابن جوزی سے 56 کی تعداد منقول ہے۔ تو دوسری ہجری کا اہم ترین واقعہ جو ہے وہ تو غزوہ بدر ہے، لیکن اس سے پہلے 4 غزوات اور 4 سرایا ہو چکے تھے، کیونکہ جہاد کی فرضیت یکم ہجری کے اختتام پر آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع فرما دیا تھا اور اطراف میں مختلف لشکر روانہ فرمائے تھے۔ سرایا جو ہے یہ جمع ہے سریے کی، اور سریہ اس جنگی مہم کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ تو فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ غزوہ وہ جنگی مہم کہلاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس شریک ہوئے۔ تو سریہ حمزہ اس سلسلے کا پہلا مارکہ ہے۔ جنگ تو اس میں نہیں ہوئی، لیکن یہ صحابہ کرام کی پہلی تشکیل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں فرمائی، اور اس میں سارے لوگ مہاجر ہی تھے، انصار میں سے کوئی نہیں تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کے 7 ماہ کے بعد رمضان المبارک یکم ہجری یا ربیع الاول 2 ہجری، اس میں 30 مہاجرین کی جمعیت کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں سیف البحر کی طرف روانہ فرمایا، تاکہ قریش کے 300 سواروں کا جو ایک قافلہ ابو جہل کی سربراہی میں شام سے مکہ واپس آ رہا ہے اس کا تعاقب کیا جائے۔ تو حضرت حمزہ جب سیف البحر پہنچے اور فریقین کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ کے لیے صفیں بھی قائم ہو گئیں، تو ایک شخص مجدی بن عمر جہنی اس نے درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کرا دیا، تو ابو جہل اپنا قافلہ لے کر مکہ چلا گیا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد یعنی ہجرت کے 8 ماہ بعد ماہ شوال
یکم ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے 60 یا 80 سواروں پر عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر رابق کی طرف روانہ فرمایا۔ اچھا، اس سریے میں بھی کوئی انصاری نہیں تھا۔ رابق پہنچ کر ان کی قریش کے 200 سواروں کی جمعیت سے مدبھیڑ ہوئی، جس کے سربراہ ابو سفیان بن حرب یا اکرمہ بن ابو جہل میں سے کوئی تھے۔ لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی، صرف حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر چلایا، اور یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا۔ اچھا، اس موقع پر موجود 2 اشخاص مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن غزوان، یہ مسلمان ہو چکے تھے مگر یہ قریش کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے اور اس وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو وہ بھی اس موقع کو غنیمت جان کر قریش کے قافلے کے ساتھ ہو لیے کہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ چنانچہ جب قریش اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا تو یہ دونوں حضرات کفار کے گروہ میں سے نکل کر مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل گئے۔ اس کے بعد پھر ماہ ذیقعد یکم ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مہاجرین کی ایک پیدل جماعت کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں خرار کی طرف روانہ فرمایا۔ خرار جو ہے یہ جوحفہ کے قریب ایک وادی ہے اور غدیر خم بھی اس کے قریب ہی واقع ہے۔ یہ لوگ دن میں چھپ جاتے تھے اور رات کو چلتے تھے، لیکن خرار پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ جو ہے وہ نکل چکا ہے، تو پھر یہ لوگ بھی مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد غزوہ ابوا ہوا ہے، اور یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے کر گئے، جبکہ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو، جن میں کوئی انصاری نہیں تھا، اپنے ہمراہ لے کر قریش کے قافلے اور بنو زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے ابوا کی طرف روانہ ہوئے، اور اپنے پیچھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، تو بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر اس سے صلح کر کے یہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ صلح کی شرائط یہ تھیں کہ بنو زمرہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے، نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے، اور نہ مسلمانوں کو کبھی دھوکہ دیں گے، اور ضرورت پڑنے پر مسلمانوں کی اعانت اور امداد کرنا ہوگی۔ اس غزوے سے 15 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی جدال و قتال کے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ غزوہ بوات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول یا ربیع الثانی 2 ہجری میں 200 صحابہ کو لے کر قریش کے اس قافلے پر حملے کے لیے بوات کی طرف روانہ ہوئے، اور اپنے پیچھے صائب بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سابقین الاولین اور مہاجرین حبشہ میں سے ہیں، ان کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ قریش کے اس قافلے میں امیہ ابن خلف کی سربراہی میں 100 لوگ اور 2000 اونٹ تھے، لیکن بوات پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر وہاں سے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ غزوہ عشیرہ، جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مہاجرین کو لے کر قریش کے قافلے پر حملے کے لیے عشیرہ کی طرف خروج فرمایا۔
جو ینبع کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ابو سلمہ بن ابو الاسد کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ سواری کے لیے 30 اونٹ ساتھ لیے جس پر صحابہ کرام باری باری سوار ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے کئی روز پہلے ہی قریش کا قافلہ نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولیٰ کا باقی مہینہ اور جمادی الثانی کے کچھ دن تک وہیں قیام فرما رہے اور قبیلہ بنو مدلج سے معاہدہ کرنے کے بعد بلا جنگ کیے مدینہ منورہ واپس ہوا۔ اس معاہدے کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے ہے کہ ان کے جان و مال سب محفوظ رہیں گے، اور جو شخص بنو زمرہ سے جنگ کا ارادہ کرے گا تو اس کے مقابلے میں بنو زمرہ کی مدد کی جائے گی، بشرطے کہ بنو زمرہ اللہ کے دین میں کوئی مزاحمت نہ کرے جب تک دریا صوف کو تر کرے، یعنی کہ یہ شرط ہمیشہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو مدد کے لیے بلائیں گے تو یہ حاضر ہوں گے۔ یہ ان پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، اور جو شخص اس میں نیک اور پرہیزگار رہے گا اس کی مدد کی جائے گی۔ غزوہ صغرا، بدر صغرا، اسے غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں، اس کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ عشیرہ سے واپسی کے تقریباً 10 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھپون مارا ہے اور لوگوں کے اونٹ اور بکریاں لوٹ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنتے ہی اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے، اور جو کہ بدر کے قریب ایک موضع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی قرظ بن جابر یہاں سے نکل چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینے کی طرف روانگی فرمائی۔ صفوان بدر کے قریب ایک موضع ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرظ کے تعاقب میں بدر تک گئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہتے ہیں اور غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر گئے۔ قرظ بن جابر رؤساء قریش میں سے تھا، اور یہ بعد میں مشرف اسلام ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارینین کے تعاقب میں 20 سواروں کے دستے کو روانہ فرمایا تھا تو قرظ بن جابر فہری کو اس کا امیر بنایا تھا۔ پھر یہ فتح مکہ کے موقع پر شہید ہوئے تھے۔ سریہ عبداللہ ابن جہش۔ غزوہ صفوان سے واپسی کے بعد ماہ رجب 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو مقام نخلا کی طرف روانہ فرمایا اور 11 مہاجرین کو ان کے ساتھ بھیجا۔ 12ویں یہ خود عبداللہ ابن جہش تھے جو کہ امیر سریہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور کہا کہ میں تم پر ایک ایسے شخص کو امیر بناؤں گا جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جہش کو ہمارا امیر بنایا، اور یہ اسلام میں پہلے امیر تھے۔ معجم طبرانی میں باسناد حسن جندب بجلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن جہش کو روانہ فرمایا تو انہیں خط دیا اور یہ فرمایا کہ جب تک 2 دن کا راستہ طے نہ کر لو اس وقت تک اس خط کو کھول کر نہ دیکھنا، اور جب 2 دن کا راستہ طے ہو جائے تو پھر اس خط کو کھول کر دیکھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا، لیکن اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا کہ 2 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد عبداللہ ابن جہش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والِ نامہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ تم آگے چلتے جاؤ،
یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے مابین نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہرو اور قریش کا انتظار کرو اور ان کی خبروں سے مطلع کرتے رہو۔ عبداللہ ابن جہش نے اس تحریر کو پڑھ کر کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنا، اس کی اطاعت کی اور تمام ساتھیوں کو اس مضمون سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت عزیز ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ لیکن سبھی نے دل و جان سے ان کی رفاقت کو قبول کیا اور پھر یہ ان کے ساتھ آگے چلے۔ آگے چلتے ہوئے ان میں سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ راستے سے ہٹ کر کہیں چلا گیا، تو یہ دونوں صحابہ کرام اپنے اونٹ کی تلاش میں پیچھے رہ گئے اور گم ہو گئے، جبکہ باقی حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مقام نخلا پر پہنچ کر قیام کیا۔ اچھا، قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اور یہ رجب کی 29 تاریخ تھی، اور اس مہینے میں قتل و قتال حرام تھا۔ ذہن میں رہے کہ 4 مہینے یعنی رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ قریش بھی ان کا احترام کرتے تھے اور ان 4 ماہ میں لڑائی و قتل و قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ اگلے دن اس مغالطے میں کہ رجب ختم ہو گیا اور شعبان شروع ہو گیا، مسلمانوں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، جبکہ یہ رجب کی 30 تاریخ تھی، یعنی وہ 30 کا چاند تھا۔ واقد بن عبداللہ نے اس قافلے کے سربراہ عمر بن حضرمی کو ایک تیر مارا، جس سے وہ موقع پر ہی مر گیا۔ اس کے مرتے ہی باقی قافلے والے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور ان کے 2 بندوں عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان ان کو گرفتار کر لیا۔ چونکہ اس وقت تک غنیمت کی تقسیم کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو عبداللہ ابن جہش نے اپنے اجتہاد سے 4 خمس یعنی 4 حصے اس مال غنیمت کے ساتھیوں پر تقسیم کر دیے، اور 1 خمس یعنی 5واں حصہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا۔ پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ میں نے تمہیں ماہ حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت بھی قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ جب تک کوئی وحی نازل نہ ہو اس وقت تک مال اور قیدیوں کو حفاظت سے رکھو۔ اس پر عبداللہ بن جہش اور ان کے رفقا بہت نادم و پشیمان ہوئے۔ ادھر قریش مکہ اور یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے ماہ حرام میں قتل و قتال کو حلال کر لیا، جس پر جو آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے ماہ حرام میں قتال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ دیجئے کہ بے شک ماہ حرام میں قصداً قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے کسی کو روکنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ جرم سارے جرموں سے زیادہ سخت اور بڑا ہے، اور کفر اور شرک کا فتنہ اس قتل سے کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر ان میں طاقت ہو۔ مطلب یہ کہ کسی شبے کی بنیاد پر نادانستہ طور پر شہر حرام میں قتل و قتال کا ہو جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ البتہ کفر و شرک کا فتنہ و مسلمانوں کو مسجد حرام سے دیدہ دانستہ روکنا ایک عظیم فتنہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خمس قبول فرما لیا اور باقی مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ عبداللہ ابن جہش ان کے رفقا کو یہ آیت سن کر بہت خوشی ہوئی، لیکن اب ان کو فکر ہوئی اجر و ثواب کی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس غزوے پر کچھ اجر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ جس پر جو آیت نازل ہوئی
کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ایسے لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں. اور کیوں نہیں، اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہ اسلام میں پہلی غنیمت. اور عمر بن حضرمی پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. اچھا، قریش نے اپنے ان دونوں قیدیوں عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو چھڑانے کے لیے مکہ سے ان کا فدیہ بھیجا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرے ساتھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راستے میں گم ہو گئے واپس نہ آ جائیں، اس وقت تک میں تمہارے قیدی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم ان کو قتل نہ کر دو. اور فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھیوں کو قتل کرو گے تو میں بھی تمہارے آدمیوں کو قتل کروں. لیکن چند دن کے بعد ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر عثمان اور حکم کو چھوڑ دیا. عثمان تو رہا ہوتے ہی مکہ چلا گیا اور وہیں پر حالت کفر میں مرا، جبکہ حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مدینہ میں ہی رہائش اختیار کر لی، یہاں تک کہ یہ غزوہ بیر معونہ میں شہید ہوئے. آگے غزوہ بدر کا عظیم مارکہ آ رہا ہے. ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر وہ عظیم الشان مارکہ مسلمانوں کافروں کے درمیان برپا ہوا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. اور قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، کیونکہ اس دن کفر اور اسلام کے درمیان ایک حد فاصل قائم ہوئی. اللہ جل شانہ نے کافروں کو ذلیل و رسوا کیا اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی. 17 رمضان کو جمعے کے دن یہ مارکہ ہوا ہے اور صرف 17 ماہ میں اللہ جل شانہ نے فیصلہ فرما دیا، جبکہ مسلمانوں کا مکہ مکرمہ سے نکلنا اس بات کی دلیل تھا کہ ان کے لیے مکہ میں رہنا ناممکن بنا دیا گیا تھا، زندگی تنگ کر دی گئی تھی. اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ جنگ آئی اور رسوا کن شکست سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو دوچار کیا. اس مارکے میں انصار مدینہ کا بہت بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے انصار کو یہ فضائل حاصل ہوئے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی توجہات اور دعائیں ملی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ایسی عزت عطا فرما دی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا وطن بنا گیا. آج بھی مدینہ کا پورا نام مدینۃ الرسول ہے. مدینہ تو عربی میں شہر کو کہتے ہیں، لیکن اس شہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شہر قرار دیا، جو ظاہر ہے کہ نہ کہ اس کے موسموں کی وجہ سے، نہ اس کے پہاڑوں کی وجہ سے، نہ اس کی مٹی کی وجہ سے، نہ اس کے باغوں کی وجہ سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مدینہ منورہ کو اپنا شہر قرار دیا تو وہ صرف اور صرف اس کے لوگوں یعنی انصار مدینہ کی وجہ سے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال قربان کرنے کی وہ لازوال دستان رقم کی کہ رہتی دنیا تک جن کی مثال نہیں ملے گی. غزوہ بدر آگے شروع ہوتا ہے، لیکن وقت بھی تقریباً ہوا چاہتا ہے، اس لیے یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے غزوہ بدر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا قبول فرمائے. جزاک اللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی والمغفرۃ. اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اپنے کرم و فضل سے یا اللہ ابھی سب سن کو یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب پہ رحم فرما. یا اللہ ابھی سب کو ہماری طرف سے بہترین جزائیں عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اولین و آخرین سمیت کامل بخشش و مغفرت فرما دے.
سب کے غم دکھ تکلیفیں مسائل مشکلات بیماریاں پریشانیاں دور فرما، سب کے نیک جائز شرعی حاجات پوری فرما یا اللہ، اے کریم اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، کل عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ، یا اللہ مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما، مدد فرما، نصرت فرما، ان کو غالب و منصور فرما یا اللہ، خصوصاً فلسطین کے مجاہدین کی مدد و نصرت فرما یا اللہ، کفار و منافقین کا شر ان پر لوٹا دے، اے کریم اللہ ان کے اطاعت کو پارا پارا کر دے یا اللہ، فلسطین و بیت المقدس کو یا اللہ حضور سسن کے صدقے و توفیل یا اللہ اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے، اس کو آزاد فرما دے، اے کریم اللہ یا اللہ، جو قافلے گئے ہیں یا اللہ، جو قید ہوئے یا اللہ، جو وہاں مشکلات میں پھنسے ہوئے یا اللہ، اس کو یا اللہ بعض مفرحیاں نصیب فرما، خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچنا نصیب فرما، اے کریم اللہ یا اللہ، اے کریم اللہ ابھی اعظم کے صدقے و توفیل ہماری یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو یا اللہ بار بار ادب و عظمت کے حاضر حرمین شریفین کے نصیب فرما، آپ سب کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، آپ سب کے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، اے کریم اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، قبر قیامت آخرت کی منزل آسان فرما، حبیب صاحب کی شفاعت نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھوں کو کوثر کا جام نصیب فرمانا، آپ کے جھنڈے تلے جمع فرمانا یا اے کریم اللہ، روز محشر آپ سب کی قدمین شریفین میں یا اللہ اپنی رضا کی جگہ جنت الفردوس محض اپنے کرم و فضل سے عطا فرما، اے کریم اللہ جو آپ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے خزانوں سے بلا مانگے عطا فرما دے، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ، ہماری دعاؤں کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل قبول فرما، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ۔